میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ
ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور آخری الفاظ بھی یہی تھے۔ آخری 10 دن میں لیلۃ القدر رکھی ہے، اعتکاف رکھا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ کہتا ہے ان قریب میرے نیک بندے بندیاں آنے والے ہیں، تو ان کے لیے میک اپ کر لے، تو ان کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا سیزن ہے۔ پہلی امتوں کو اعتکاف نہیں ملا تھا، ہمیں اعتکاف ملا ہے کہ 10 دن اللہ دے بوئے تے پہ جاؤ، یا اللہ تیرے کو معافی کروا کے ہی اٹھنا ہے، ہمیں اٹھنا ہی کوئی نہیں۔ تو جو دروازے پہ آ جاتا ہے آدمی اسے معاف کر ہی دیتا ہے۔ کوئی بہت ہی سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے، ورنہ
بڑے سے بڑے غصے والے بھی کہتا اچھا جی جاؤ معاف کی. اس میں ایک لیلۃ القدر ہے، وہ بعد میں بات کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کے روزے اچھے گزر جائیں، عید اچھی گزر جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے. ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے، پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا کوئی روزہ تو رکھ سکے. پہلے رمضان سے 29 رمضان تک جب مرضی دے دیں، اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتے، وہیں کھڑے رہتے. اور عام طور پر یہاں اخبار میں ٹی وی پر گندم کے لحاظ سے آتا ہے 2 سیر کڑک دے دو، وہ تھوڑے سے پیسے ہیں، 100-200 روپے ہے. میں آپ کو آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں کہ آپ کیا دیتے تھے. آپ کشمش دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو بھی دیے ہیں. تو کشمش 3 کلو، بازار میں 3.5 کلو. بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو یا پھر درمیانی، گھٹیا نہیں درمیانی اور سب سے اچھی، پتہ کرے وہ کتنی ہے. 1000 روپے کلو ہے، 1500 روپے کلو ہے. آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں تو ایک گھر سے 6000 روپے غریب کو جائے گا. آج تو 6000 میں ایک ہفتہ نہیں گزرتا. تو اب سب سے عرض کرتا ہوں ویسے بھی خیرات کریں، افطاریاں کروائیں، اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیں. یہ آپ سب بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے. اللہ نے آپ کو رزق دیا، خرچ کریں، یہی آپ کے ساتھ جائے گا، باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا. لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے. لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے؟ جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال. یہ تو آ گیا پہلا قدر. دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ وقت فقدر علیہ رزقہ. تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ. اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے. 3 مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے. قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر. تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے. مقدار کیا ہے؟ صبح صادق. لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29. اب یہ 5 راتیں جاگنے چھٹ. آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو. تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو. یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں. پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی. یہ نفلی عبادت ہے. میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے. آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی. تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو. میں بھی کروں، آپ بھی کریں. نوافل کی، جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے. میں جا رہا تھا ادھر
غلام آباد میں ایک جنازہ ہو گیا تھا تو اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزارے ہیں، فلاں مسجد میں شب برات گزارے ہیں، فلاں جگہ شب برات گزارے. بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں. میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا. لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے، اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا. مردوں یا عورت کٹھے ہو جائیں غیبت سے تو بچتے نہیں، نہ ہی رک سکتے. ہم سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی، تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں، نوجوان تھے سارے نئے نئے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب کوئی 2 دن گزر گئے نا تو ہمارے پاس بڑی وین تھی. میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت نہ کیا کرو، مذاق کرو، ہنسا کرو، کھیڑا کرو، غیبت نہ کرو. تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہوئے. کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کریں. کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا. آدھے گھنٹے کے بعد ایک بولے مولانا یہ غیبت نہ کریے تو پھر گلاں کی کریے. یہ میرا کلچر ہے. لہذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہوگی، مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا، غیبت شروع ہوگی. میرے بھائی بہنوں، ہر نفل کو گھر میں گزار، اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو. صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے 2 رکعت، باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی. تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی. اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان کی دولت کس سے ملے گی؟ رمضان کی برکات کس سے ملیں گی اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا مدمن خمر، شراب کا عادی. کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں. مدمن کا لفظ ہے جو روزانہ شراب پی